حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا فاغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا صاحب الجمال ويا سيد البشر يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا بزرگ توئی قصہ مختصر بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله انتہائی عزت و تکریم کے لائق جملہ حاضرین محفل میلاد شریف نہایت بابرکت نورانی اور روحانی پرکیف میلاد پاک کی یہ محفل ہے جو ہر سال صاحب خانہ بڑی محبتوں اور عقیدتوں کے ساتھ اپنی اقامت گاہ پر منعقد کرتے ہیں اور اپنے والدین کی اپنے والد گرامی کے ایصال ثواب کے لیے یہ سب اہتمام کیا جاتا ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ ان کے تمام آباء و اجداد کی مغفرت فرما کر جنت الفردوس میں ان کو اعلیٰ مقام اور مرتبہ عطا فرمائے، اور ان کے اخلاص اور ان کی عقیدت اور محبت و احترام سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں مقبول اور محبوب ہو۔ آپ تمام حضرات قابل صد مبارکباد ہیں، لائق صد تحسین ہیں کہ آپ ماہ مبارک ربیع الاول شریف کے
پرکیف لمحات میں اپنے آقا کریم علیہ السلام کے میلاد شریف کے موقع پر اپنے آقا کریم کا ذکر سننے کے لیے جمع ہیں۔ ہر آنے والے عاشق رسول کے لیے میں دل سے دعا کرتا ہوں، میرے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر پاک کی برکت سے اللہ تعالی تمام سامعین کو فیض یاب فرمائے۔ میں نے اس مبارک میلاد پاک کی محفل میں کچھ گزارشات پیش کرنے کے لیے قرآن مجید فرقان حمید میں سے 2 مقامات سے آیات مقدسہ کا حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ ان دونوں آیات مقدسہ کی روشنی میں میں اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس، عظمت رسالت، عظمت مصطفیٰ کے عنوان پر قرآن و حدیث کے ٹھوس دلائل اور براہین کی روشنی میں چند باتیں عرض کرنا اپنے لیے سعادت سمجھتا ہوں۔ پہلی آیت مقدسہ میں نے 26ویں پارے میں سے سورہ فتح کی آیت مقدسہ کا حصہ تلاوت کیا ہے۔ اس آیت مقدسہ میں اور آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام کی ان گنت شانوں میں سے چند درجات، چند شانوں اور چند مقامات کا ذکر فرمایا۔ اللہ کریم نے اس آیت میں فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی۔ نبی کریم علیہ السلام کی عظمت شان، آپ کا رفعت مقام سمجھنے کے لیے قرآن پاک سے رجوع کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ قرآن مجید جا بجا نبی کریم علیہ السلام کی عظمت شان کو اجاگر کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ ابھی آپ اندازہ لگا لیں گے کہ صرف 2 آیتوں کے اندر نبی کریم علیہ السلام کی شان کا ایک سمندر موزن ہے، تو پورے قرآن میں جب غور کریں گے تو نبی کریم علیہ السلام کی ان گنت شانیں نکھر نکھر کر پڑھنے والے کے سامنے آتی جائیں گی۔ ابتدا میں تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہے، کیونکہ روایتی انداز سے بچتے ہوئے اور ہٹتے ہوئے دور حاضر میں جو ضروری سمجھتا ہوں کہ قرآن مجید کے پیغام کو عام کیا جائے اور حضور نبی کریم علیہ السلام کی حدیث اور آپ کے فرمان کو عام کیا جائے، اور ہم جتنے بھی معاملات ہیں، مسائل ہیں، یا تو ان کی قرآن کی روشنی پہ ہم اسے دیکھیں یا حدیث پاک کی روشنی میں دیکھیں۔ ابھی آپ کا ایمان تازہ ہوگا کہ صرف ایک آیت میں نبی کریم علیہ السلام کی کتنی شانیں اللہ کریم نے بیان فرمائی۔ اللہ کریم نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام کو اس آیت میں بھیجنے کا ذکر کیا ہے۔ اللہ کریم نے اپنے محبوب کو بھیجنے کا ذکر کیا ہے، اور اللہ کریم نے فرمایا هو الذی ارسل رسولہ۔ تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہے۔ ہوا کا معنی ہے وہ، ہوا کا معنی کیا ہے؟ اور الذی کا معنی بھی ہے وہ۔ ہوا کے بھی معنی وہ اور الذی کا معنی بھی وہ۔ اب معنی کیا ہوا؟ هو الذی، وہ ہے ارسل رسولہ، جس نے اپنے رسول کو بھیجا، جس نے اپنے رسول کو بھیجا۔ یہاں اللہ تبارک و تعالی اپنی پہچان اور اپنی معرفت کس انوکھے انداز سے فرما رہا ہے۔
بے نیاز رب نے فرمایا هو الذی ارسل رسولہ، ہوا یہ اسماء ضمائر میں سے ہے، اس میں ضمیر ہے، اور الذی جو ہے یہ گرامر کے لحاظ سے اسم موصول ہے۔ ہوا کا معنی بھی وہ، الذی کا معنی بھی وہ ہے، ارسل رسولہ جس نے رسول کو بھیجا۔ نام نہیں لیا اللہ تعالیٰ نے اپنا، اس میں ذات ذکر یہ نہیں فرمایا هو اللہ الذی، وہ اللہ ہے جس نے رسول کو بھیجا، یہاں نہیں فرمایا، یہاں فرمایا هو الذی ارسل رسولہ۔ نہ اس میں ذات ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے، نہ اپنا اس میں صفت ذکر کیا، بس یہ فرمایا هو الذی، وہ ہے، ارسل رسولہ جس نے رسول کو بھیجا۔ اب عربی زبان کا قاعدہ ہے کہ اسم موصول کی معرفت کا مدار صلے پہ ہوتا ہے۔ اس آیت میں الذی اسم موصول ہے اور اس کی پہچان صلے پر ہے، اور صلہ کیا ہے؟ ارسل رسولہ۔ الذی کو پہچاننا ہے تو ہوا کو پہچاننا ہے تو ارسل رسولہ کا سہارا لینا پڑے گا۔ اسم موصول کی معرفت کا مدار صلے پہ ہے۔ الذی ارسل رسولہ، الذی کی پہچان کیا ہے؟ ارسل رسولہ، صلہ ہے، تو اسم موصول کی معرفت کا مدار چونکہ صلے پہ ہوتا ہے، فرمایا ارسل رسولہ، ارسل رسولہ یہ صلہ ہے، اور الذی کی پہچان کا مدار ارسل رسولہ پہ ہے۔ یعنی اس آیت کریمہ سے اگر ارسل رسولہ کو نکال دیا جائے تو نہ ہوا کی پہچان ہے نہ الذی کی پہچان ہے۔ ارسل رسولہ، پتہ یہ چلا اللہ کریم نے اپنا تعارف کرایا اور فرمایا وہ ہے جس نے رسول کو بھیجا، جس نے رسول کو بھیجا۔ میں ایک مثال دے کے اس علمی اور تحقیقی مشکل بات کو بالکل آسان کر کے سمجھاتا ہوں کہ آپ کے گھر کے دروازے پر دستک ہو، کوئی آدمی دروازہ کھٹکھٹائے آپ کا، اور آپ اپنے بیٹے کو کہو کہ جاؤ جا کر کے دیکھو دروازے پر کون ہے۔ آپ کا بیٹا گیا دروازے پہ اور وہ جا کر پوچھتا ہے کہ آپ کون ہیں اور آپ کیسے آئے ہیں، کیا کام ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ اپنے پاپا سے، اپنے ابو سے کہو کہ آپ کو ملنے وہ آدمی آیا ہے جو شاہ کوٹ کے گھنٹہ گھر میں کل آپ کو ملا تھا۔ وہ آدمی ملنے آیا ہے جو کل شاہ کوٹ کے گھنٹہ گھر میں آپ کو ملا۔ اس نے اپنا نام نہیں بتایا کون ہے۔ یہ ہے هو الذی، وہ ہے، ارسل رسولہ۔ بات سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، بیٹا گیا اور جا کر آپ سے کہتا ہے پاپا، ابو جان آپ کو وہ ملنے آیا ہے جو کل آپ کو گھنٹہ گھر میں ملا تھا۔ تو آپ اسے دیکھے بغیر پہچان لیں گے۔ اگر کل گھنٹہ گھر میں ملاقات والا واقعہ آپ کے ذہن میں ہے تو آپ اندر بیٹھے ہوئے ہی کہیں گے حاجی کرم دین آیا ملنے کے لیے۔ کہے گا کہ کل گھنٹہ گھر میں تو مجھے حاجی لال دین ہی ملا تھا، کرم دین ہی ملا تھا، وہی آیا ہوگا۔ یعنی اس نے اپنا نام نہیں لیا۔ اگر کل والا واقعہ ذہن میں ہے تو آپ پہچان لیں گے کون آیا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا هو الذی ارسل رسولہ، فرمایا دنیا والو ہوا اور الذی کی پہچان ارسل رسولہ پہ ہے۔ رب فرماتا ہے جس نے مجھے پہچاننا ہے، میری معرفت حاصل کرنی ہے، میرے محبوب کو دیکھ لو، میرے محبوب کو دیکھ لو۔ هو الذی ارسل رسولہ، وہ ہے جس نے رسول کو بھیجا۔ ہمارا دعویٰ یہ ہے
کہ اس کائنات میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی پہچان اور اپنی معرفت کے لیے اس کائنات میں مظاہر قدرت، مظاہر کائنات اللہ کریم نے تخلیق فرمائے۔ چاند کو دیکھ لیں، سورج کو دیکھ لیں، درختوں کو دیکھیں، دریاؤں کی روانی کو دیکھیں اور فلک بوس پہاڑوں کو دیکھیں، ان تمام مظاہر قدرت اور مظاہر کائنات پر اگر غور کرتے چلے جائیں تو خدا کی ہستی کا پتہ چلتا ہے۔ یہ سارے مظاہر کائنات اور مظاہر قدرت خدا کی ذات پر اور خدا کی ہستی پر دلیل ہیں۔ سورج کو دیکھیں تو خدا کا پتہ چلتا ہے، چاند کو دیکھیں تو خدا کا پتہ چلتا ہے، ستاروں کو دیکھیں خدا کا پتہ چلتا ہے، اگر پھل کو دیکھیں، پھول کو دیکھیں تو خدا کا پتہ چلتا ہے۔ پوری کائنات کے مظاہر میں غور کرتے چلے جائیں تو قدم قدم پر اللہ کی معرفت حاصل ہوتی جائے گی۔ اللہ کریم نے فرمایا میں نے اپنی ذات پر چاند کو بھی دلیل بنایا، سورج کو بھی دلیل بنایا، درختوں کو بھی اپنی ذات پر دلیل بنایا، پہاڑوں کو بھی اپنی ذات پر ہم نے دلیل بنا کر بھیجا۔ لیکن اب دلائل کا سلسلہ میں ختم کر رہا ہوں۔ اپنی ذات پر، اپنی ہستی پر اللہ کریم نے سب سے آخری دلیل اپنے محبوب کو بنا کر دنیا میں بھیج دیا۔ اللہ کریم نے فرمایا کہ میں اب دلائل کا سلسلہ ختم کر رہا ہوں، میری آخری دلیل میرا محبوب بن کے آ رہا ہے، میرے محبوب آ رہے ہیں۔ اور قرآن میں فرمایا قد جاءکم برہان من ربکم، تحقیق تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے برہان تشریف لے آئے۔ یہ برہان میرے نبی پاک کا اسم صفت ہے۔ برہان حضور کا اسم، برہان کا معنی ہے دلیل۔ میرے نبی کریم خدا کی ذات پر دلیل ہیں۔ میں ایک اور بات علم منطق والوں نے جو لکھا ہے، منطق کے علم کے مطابق میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ اگر آپ اپنے دکان پر بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ کو دور کہیں آسمانوں کی طرف دھواں اٹھتا ہوا دکھائی دیتا ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ دھواں ہے، آسمان کی طرف اٹھ رہا ہے۔ وہ دھواں جو ہے وہ دلیل ہے آگ پر، دھواں دلیل ہے۔ آپ نے آگ کو دیکھا نہیں لیکن دھوئیں کو دیکھا، تو دھواں آگ پر دلیل ہے، دھواں بتا رہا ہے کہ آگ ہے تو تبھی دھواں ہے۔ اسی طرح ایک اور مثال اہل منطق دیتے ہیں کہ آپ اپنے سردیوں کا موسم ہو، کمبل اوڑے ہوئے آپ اپنے بیڈ پہ لیٹے ہوئے ہیں، آپ تھوڑی سی کھڑکی کھول کے دیکھتے ہیں کہ سورج نکلا ہے یا نہیں نکلا۔ آپ نے دیوار کو دیکھا تو دھوپ پر نظر پڑی، دیوار پر آپ کو دھوپ نظر آئی، سورج آپ نے دیکھا نہیں لیکن دھوپ کو دیکھا تو آپ کے دل و دماغ میں فوراً خیال آ گیا کہ یہ دھوپ چونکہ نکلی ہوئی ہے اور دکھائی دے رہی ہے، لہذا لگتا ہے کہ سورج نکل آیا ہے۔ وہ دھوپ سورج پر دلیل ہے، دھوپ سورج پر دلیل ہے، اور دھواں جو ہے وہ آگ پر دلیل ہے۔ آگ دکھائی نہیں دیتی، آگ دکھائی، آپ کو صرف دھواں دکھائی دیا تو دھوئیں نے بتایا کہ آگ ہے۔ دھوپ کو دیکھا، سورج کو نہیں دیکھا، لیکن دھوپ بتا رہی ہے کہ سورج نکلا ہوا ہے۔ اسی طرح اور بھی مثالیں دی جا سکتی ہیں، مگر وقت کی گنجائش کے مطابق دو باتوں کو پیش نظر رکھیں۔ آگ نظر نہیں آئی، دھواں دیکھا ہے، دھوئیں نے بتایا کہ آگ ہے اور دھوپ نے بتایا کہ سورج ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا میں نے اپنی ذات پر سورج، چاند، ستارے، شمس و قمر، بحر و بر، خشک و تر، برگ و ثمر، آسمان کی بلندیاں، زمین کی پستیاں،
چڑیوں کی چہک، بلبل کا ترنم، دریاؤں کی روانی، یہ تمام مظاہر قدرت اور مظاہر کائنات میں نے اپنی ذات پر دلیل بنائے ہیں۔ لیکن آؤ اب میں دلائل کا سلسلہ ختم کر رہا ہوں اور اپنی ذات پر سب سے بڑی دلیل اپنے محبوب محمد پاک کو بنا کے بھیج رہا ہوں۔ سب سے آخری دلیل حضور آئے، فرمائے اب تمہیں میری معرفت حاصل ہو یا نہ ہو، میری پہچان ہو یا نہ ہو، میں دلائل کا سلسلہ ختم کر رہا ہوں۔ میں نے آخر الزمان نبی خاتم النبیین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں برہان بنا کر بھیج دیا ہے، اور انہی کی ذات اقدس پر میں نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نبوت کا دروازہ بھی بند کر دیا ہے، رسالت کا دروازہ بھی بند کر دیا۔ یہ خاتم النبیین ہیں، یہ نبی آخر الزمان ہیں، ان کے بعد اب کوئی نیا نبی پیدا بھی نہیں ہوگا۔ میں نے خاتم النبیین اور نبی آخر الزمان کو اپنی ذات پر دلیل بنا کر کے بھیجا ہے۔ حضور خدا کی ذات پر سب سے بڑی دلیل ہیں، مگر سب سے بڑی دلیل حضور بن کے تشریف لائے۔ رب نے فرمایا هو الذی ارسل رسولہ، ہوا کو پہچاننا ہے، الذی کو پہچاننا ہے تو ارسل رسولہ کا سہارا لینا پڑے گا۔ معلوم یہ ہوا کہ بھیجنے والا کون ہے، بھیجنے والا کون ہے؟ جس نے رسول کو بھیجا ہے تو ارسل رسولہ کا سہارا لینا پڑے گا کہ وہ ذات اقدس جس نے رسول کو بھیجا ہے تو اس میں موصول کی، اسم موصول کی معرفت کا مدار چونکہ سرے پہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات پر سب سے بڑی معرفت اور پہچان کی سب سے بڑی دلیل اپنے محبوب نبی آخر الزمان کو بھیجا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ، جانشین حضور محدث ابدال ہوئی۔ یہ ساری چیزیں دیکھیں تو خدا کا پتہ چلتا ہے، چاند کو دیکھیں خدا کا، یہ سب خدا کی ذات پر دلیلیں ہیں۔ چاند خدا کی ذات پر دلیل ہے، سورج خدا کی ذات پر، ستارے خدا کی ذات پر دلیل ہیں، درخت خدا کی ذات پر دلیل ہیں، دریاؤں کی روانی خدا کی ذات پر دلیل ہے، پہاڑوں کی بلندیاں خدا کی ذات پر دلیل ہیں۔ یہ سیب، انگور، کیلا، یہ تمام جتنے پھل آپ کھاتے ہیں، ایک کا ذائقہ دوسرے سے نہیں ملتا، ایک کی رنگت دوسرے سے نہیں ملتی، یہ سب مظاہر قدرت ہیں۔ پھر انسان سوچتا ہے کہ آخر کوئی ذات ہے جس نے ہمارے کھانے کے لیے یہ ساری نعمتیں پیدا کی ہیں۔ یہ مظاہر قدرت ہے نا، ان سے ہمیں خدا کی ذات کا پتہ چلتا ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی ذات پر ایسے دلیل بن کے آئے کہ لوگ اللہ کی پہچان میں غلطی کھا گئے۔ نبی کریم خدا کی ذات پر سب سے بڑی دلیل بن کر کے آئے۔ لوگوں نے چاند کو پوجا یا نہیں پوجا، ستاروں کی پوجا ہوئی یا نہیں ہوئی، ہے جی، سورج کی پوجا ہوئی یا نہیں۔ قرآن شریف پڑھیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آپ نے آنکھیں کھولی تو اپنے معاشرے میں دیکھا لوگ سورج کے پجاری ہیں، لوگ چاند کے پجاری ہیں، لوگ ستاروں کو پوج رہے ہیں، پیپل کے درخت کی پوجا کی گئی، چٹانوں کو پوجا گیا۔ کیوں؟ پیپل کے درخت کو اس لیے پوجا گیا، کتابوں کا مطالعہ کریں، اس میں لکھا ہے کہ پیپل کے درخت کے پتے تیز ہوا چلی، آپس میں ٹکرائے، ان سے آواز پیدا ہوئی، انسان نے سمجھا یہ بہت بڑا کوئی طاقتور درخت ہے، اسے معبود مان لیا۔ آبشار کو گرتا ہوا دیکھا، ایک قوم ایسی بھی ہے جو آبشار کی پوجا کرتی ہے، انہوں نے پانی گرتا دیکھا، اس کی خوش نمائی کو دیکھا، اس کی آواز کو دیکھا، انہوں نے کہا یہ آبشار بڑی طاقتور ہے، اسے خدا مان لیا۔ لہذا انسان خدا کی پہچان میں غلطی کھا گیا، کیونکہ خدا کی معرفت کا جو ذریعہ تھا اسے چھوڑ کر جو خدا کی تلاش میں نکلا وہ غلطی کھا گیا۔ ہر انسان کی فطرت میں اور جبلت میں اللہ کی تلاش کا مادہ ہے،
ہر انسان کی فطرت میں اور جبلت میں خدا کی معرفت کا مادہ ہے۔ انسان خدا کو تلاش کرنے نکلا، میرا رب کون ہے، میرا خدا کون ہے۔ جس ذریعے سے خدا تک رسائی ہوتی ہے، جب اس ذریعے کو چھوڑ کر ڈائریکٹ کو خدا کی تلاش میں نکلا، کسی نے چاند کو خدا مان لیا، کسی نے سورج کو خدا مان لیا، کسی نے آبشار کو خدا مان لیا، کسی نے پیپل کے درخت کی پوجا شروع کر دی، کسی نے گائے کی پوجا شروع کر دی۔ میرے آقا کریم تشریف لائے، حضور نے آ کر کے بتایا، اے انسان اپنے سر کی عظمت کو پہچان، تیرا سر درختوں کے سامنے جھکنے کے لیے نہیں بنا، تیرا سر انسانوں کے سامنے جھکنے کے لیے نہیں بنا، یہ سورج کے سامنے جھکنے کے لیے نہیں بنا، یہ ستاروں کے سامنے جھکنے کے لیے نہیں بنا۔ اے انسان اپنے سر کی عظمت کو پہچان، تیرا سر اللہ کریم نے تخلیق فرمایا ہے تجھے، تیرا سر جھکے تو اس رب العالمین کے سامنے جھکے جو ساری کائنات کا خالق و مالک۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، عظمت و شان مصطفیٰ، مرحبا مرحبا۔ اللہ خالق ہے، یہ ساری چیزیں مخلوق ہیں، چاند مخلوق، سورج مخلوق، آبشار مخلوق، پیپل کا درخت مخلوق، گائے مخلوق، جن جن کی پوجا کی گئی یہ سب مخلوق ہیں۔ اب انسان غلطی کھا گیا، خدا کی تلاش میں نکلا، کیونکہ جس ذریعے سے خدا تک رسائی تھی اس ذریعے کو ترک کر کے چھوڑ کر کے اللہ کی تلاش میں نکلا، اور جو اس ذریعے سے خدا کی تلاش میں نکلا اس کی خدا تک رسائی ہو گئی۔ اور وہ ذریعہ کون ہے؟ وہ نبی ہیں، وہ رسول ہیں، وہ پیغمبر ہیں۔ خدا کی معرفت کے لیے اللہ کریم نے اپنی معرفت کے لیے، اپنی پہچان کے لیے، اپنے احکام کی تبلیغ کے لیے 1.25 لاکھ انبیاء کرام کو بھیجا، 315 رسولوں کو بھیجا، جن لوگوں نے خدا کی تلاش نبی کے ذریعے کی اور نبوت کے واسطے سے خدا تک پہنچنے کی کوشش کی، ان کا خدا سے تعلق قائم ہو گیا۔ انہوں نے اللہ کو رب مانا، اس کی عبادت شروع کر دی، اور جس نے اس ذریعے کو چھوڑ دیا وہ غلطی کھا گئے، انہوں نے مخلوق کو خدا بنا دیا۔ اب میرے آقا کریم کی جب بعثت ہوئی اور میرے آقا تشریف لائے تو حضور جب تشریف لائے سورج کی پوجا ہو رہی ہے، چاند کی پوجا ہو رہی ہے، پتھروں کی پوجا ہو رہی ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم نے آ کے فاران کی چوٹیوں پہ چڑھ کے اعلان فرمایا، اے دنیا والو، اے دنیا والو، اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک بہت بڑا لشکر تم پر حملہ آور ہونے والا ہے تو کیا تم میری بات کو مانو گے؟ یہ اعلان نبوت ہو رہا ہے، نبوت کا اظہار ہو رہا ہے۔ ابھی کسی کے سامنے حضور نے اپنی نبوت کو ظاہر ہی نہیں کیا، نہ نبی ہونے کا اعلان۔ فرمایا اس میں کہوں کہ قوم کو جمع کیا، اہل مکہ کو، کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے لشکر آپ پر حملہ کرنے والا ہے تو آپ میری بات مان لیں گے؟ انہوں نے کہا کہ آپ کی 40 سالہ زندگی کھلی کتاب کی طرح ہمارے سامنے ہے، ہم نے آپ کو صادق پایا، ہم نے آپ کو امین پایا، اگر آپ فرمائیں گے کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے لشکر حملہ آور ہو رہا ہے، ہم بلا چون و چراں اس کو تسلیم کریں اور مانیں گے۔ فرمایا اچھا، اگر میری یہ بات ماننے اور تسلیم کے لیے تیار ہو تو پھر سنو، یہ جن کی تم پوجا کرتے ہو یہ عبادت کے لائق نہیں ہے، یہ تو مخلوق ہے، ان کا جو خالق ہے وہ عبادت کے لائق ہے، وہ عبادت کے لائق ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ تو صادق ہیں، آپ امین ہیں، کبھی جھوٹ اور غلط بات آپ کی زبان سے ہم نے سنی نہیں، لہذا ہم مانیں گے اگر آپ کہیں کہ لشکر حملہ آور ہو رہا ہے۔ حضور نے فرمایا اچھا پھر سن لو، یہ پھر عبادت کے لائق نہیں ہیں، یہ بت، یہ لات، یہ منات، یہ حبل، یہ جن کی تم پوجا کرتے ہو یہ تو عبادت کے لائق نہیں ہیں، عبادت کے لائق وہ اللہ رب العزت ہے جو پوری کائنات کا خالق و مالک ہے۔ اور سنو، اسی رب ذوالجلال نے مجھے نبی پر حق بنا کر بھیجا ہے۔
یہ اعلان نبوت و اظہار نبوت، 40 سال کی عمر مبارک۔ وہ لوگ جو ایک لمحے پہلے کہہ رہے تھے کہ آپ صادق ہیں، امین ہیں، اور ہم نے کبھی غلط بات نہیں سنی، وہ حیران رہ گئے۔ انہوں نے کہا کہ اگر اللہ کی ربوبیت کا آپ اعلان کر رہے ہیں کہ اللہ رب ہے اور اس کی عبادت کی طرف ہمیں بلا رہے ہیں، تو بتائیے پھر خدا کی ذات پر آپ کے پاس دلیل کیا ہے؟ جس اللہ کی عبادت کی طرف ہمیں بلا رہے ہو، اس خدا کی ہستی پر، اس کی ذات پر آپ کے پاس کوئی ثبوت و دلیل ہے؟ میرے آقا کریم نے جواب میں کیا دلیل پیش کی؟ دلیل مانگ رہے ہیں کہ خدا کی ہستی پر، خدا کی ذات پر کوئی دلیل لائیے۔ تو میرے آقا نے دلیل کیا پیش کی؟ میلاد کی محفل میں آنے والوں، میرے آقا نے فرمایا قد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون۔ قرآن کی آیت پڑھی ہے میں نے، قرآن کی آیت۔ حضور نے فرمایا میں نے 40 سال تم میں زندگی نہیں گزاری؟ قد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون، میں تمہارے درمیان 40 سال زندگی کے گزار چکا ہوں۔ میری جوانی، میرا بچپن آپ کے سامنے ہے، میری خلوت و جلوت تمہارے سامنے ہے۔ 40 سالہ زندگی میری کھلی کتاب کی طرح تمہارے سامنے ہے۔ اگر میری 40 سالہ زندگی میں کوئی عیب نظر آ جائے تو خدا کا انکار کر دینا، اور اگر 40 سالہ زندگی میں کوئی عیب نظر نہ آئے تو پھر خدا کے وجود کے انکار کی کوئی وجہ باقی نہیں۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی۔ وہ لوگوں نے پہچانا نہیں کہ جس نبی کریم کا کلمہ پڑھا ہے وہ تو خدا کی ذات پر دلیل بن کے آئے ہیں، برہان بن کے آئے ہیں، اور سب سے بڑی دلیل بن کے آئے ہیں، برہان۔ پھر آیت سنی قد جاءکم برہان من ربکم، تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس برہان تشریف لے آئے۔ اور برہان کا معنی ہے دلیل۔ خدا نظر نہیں آتا، آگ نظر نہیں آتی، دھواں بتا رہا ہے آگ ہے۔ سورج دیکھا نہیں، دھوپ کو دیکھا پتہ چلا سورج ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا دنیا والو، میں نے مصطفیٰ کو اپنی ذات پر دلیل بنا کے بھیجا ہے۔ تو آقا کریم سے پوچھا خدا کی ذات پر کوئی دلیل دیجئے۔ حضور نے فرمایا 40 ورے تواڈے وچ کڈے نے، اجے تانوں تو پتہ ہی نہیں لگا۔ 40 ورے تواڈے وچ نے تے جے میری زندگی وچ کوئی عیب نظر آئے تو خدا دا انکار کر دے جے، تے جے عیب نظر نہ آئے تو پھر ہوش کرو، پھر خدا دا انکار نہ کرے جے۔ رب نے پھر قرآن میں فرمایا قد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون، افلا تعقلون۔ وہ 40 برے گزارے نے، اجے بھی تانوں عقل نہیں آئی۔ افلا تعقلون، افلا تعقلون۔ ابھی تمہیں نہیں پتہ چلا؟ جب میری زبان سے تم نے کبھی جھوٹ نہیں سنا تو پھر فرمایا یہ بھی مان لو نا کہ خدا ہے، خدا ہے۔ میرے آقا خدا کی ذات پر دلیل بن کے آئے۔ بدقسمتی سے میری قوم لگ گئی لطیفوں پہ، کہانیوں پہ، اور سب ادھر ہی نکل پڑے اسی راستے پہ۔ میں نے کہا کوئی مجھے سنے نہ سنے، بلائے نہ بلائے مجھے فکر نہیں، میں نے تہیہ کیا ہے قرآن و حدیث کے ٹھوس دلائل بیان کرو، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سرخرو ہو جاؤ بس۔ اب دیکھنا حضور خدا کی ذات پر سب سے بڑی دلیل اور سب سے آخری دلیل۔ باقی ساری خاموش دلیلیں ہیں۔ تھوڑا سا میری طرف توجہ رکھیے، سورج خدا کی ذات پر خاموش دلیل، سورج بولتا نہیں۔ چاند خدا کی ذات پر خاموش دلیل، بولتا نہیں چاند۔ درخت خدا کی ذات پر، یہ سیب، انگور، یہ کیلا
جہاں جہاں ان کے درخت ہیں، بیلیں ہیں، باغ ہیں، یہ سارے پھل، یہ اجناس، یہ تمہارے لیے جو نعمتیں پیدا کی ہیں رب نے کھانے پینے کے لیے، یہ سب خدا کی ذات پر دلیل ہیں، لیکن خاموش دلیل ہیں۔ جو سب سے آخری اور بڑی دلیل آئی نا، میلاد والے آقا، یہ خدا کی ذات پر ناطق دلیل بن کے آئے۔ ناطق کہتے ہیں بولنے والی دلیل، حضور خدا کی ذات پر ناطق دلیل بن کے آئے اور برہان بن کے آئے، سب سے بڑی اور آخری دلیل بن کے آئے، خدا کی معرفت کا سب سے بڑا ذریعہ بن کے آئے۔ مجھے قسم ہے کعبے کے رب کی، اس ناطق دلیل نے جس خاموش دلیل پر صفت برہان کا جلوہ ڈالا، ہر خاموش دلیل خدا کی ذات پر ناطق دلیل بن گئی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، عظمت و شان مصطفیٰ، جانشین حضور محدث افضالوی۔ جتنی خاموش دلیلیں تھی نا، آدم علیہ السلام سے لے کے میرے آقا تک 1.25 لاکھ نبی آئے، 313 یا 315 رسول آئے، اتنا طویل زمانہ گزرا، 1.25 لاکھ نبی، 313 315 رسول، لیکن یہ ساری خاموش دلیلیں ہی رہی۔ سب سے آخری اور بڑی دلیل آمنہ کے لال جب برہان بن کے آئے نا، میرے آقا نے اپنی صفات کا پرتو جس خاموش دلیل پر پرتو اور جلوہ ڈالا، وہ خدا کی ذات پر، خدا کے وجود پر، خدا کی ہستی پر ناطق دلیل بن گئے، ناطق دلیل بن گئے۔ میں صرف 3 مثالیں یا 4 عرض کروں گا، وقت زیادہ ہو رہا ہے۔ درخت خدا کی ذات پر خاموش دلیل ہے، اور پھر درخت بھی جدا جدا ہیں۔ سرو کا بوٹا دیکھیں، سرو کا بوٹا، اس کی کیفیت اور ہے۔ جامن کا درخت دیکھیں، اس کی کیفیت اور ہے۔ آم کے پیڑ دیکھیں، اس کی کیفیت اور ہے۔ کھجور کا درخت دیکھیں، اس کی کیفیت اور ہے۔ قربان جائیں، یہ سب دلیلیں ہیں خدا کی ذات پر۔ بھئی ایک درخت دوسرے درخت سے نہیں ملتا، ایک جانور دوسرے جانور سے نہیں ملتا، ایک پھل دوسرے پھل سے نہیں ملتا، نہ رنگ ملتا ہے، نہ ذائقہ ملتا ہے، ٹیسٹ جدا ہے، کلر جدا ہے، ہر چیز ہی جدا جدا بنا دی رب نے۔ کتنا عظیم رب ہے جس نے پوری کائنات کو اپنی ذات پر دلیل بنا کے بھیجا، اور سب سے آخر میں اس دلیل کو بھیجا، جتنی خاموش دلیلیں تھیں سب خدا کی ذات پر ناطق دلیل بن گئی، سب خدا کی ذات پر ناطق دلیل۔ خصائص کبریٰ میں امام جلال الدین سیوطی نے لکھا ہے، ایک عرابی آیا، عرابی کہتے ہیں پینڈو، درخت میں رہنے والا، دیہات میں رہنے والا، اور وہ غیر مسلم تھا، مسلمان نہیں تھا۔ وہ حضور کی خدمت میں آیا اور اس نے آ کر کہا کہ میں نے سنا ہے، مینوں کسے دسے ہے تسی نبوت دا دعویٰ کیتا ہے۔ میرے آقا کریم فرمایا ہاں، اللہ نے مجھے نبی برحق بنا کے بھیجا۔ اس نے کہا اچھا جی تسی نبی ہو نا، تو نبی واسطے معجزہ بخانا ضروری ہوں ہے۔ نبی وہ ہوتا ہے جس سے معجزات کا ظہور ہوتا ہے۔ اگر آپ نبی ہیں تو میں آیا ہوں فلاں گاؤں سے، آپ کو مجھے معجزہ دکھا دیں تاکہ میں آپ کی نبوت پر ایمان لے آؤں، میں آپ کا کلمہ پڑھ لوں گا، مجھے کوئی معجزہ دکھا دیجیے۔ میرے آقا کریم نے فرمایا ہم اپنی مرضی سے معجزہ نہیں دکھاتے، ہم تو سائل کی مرضی سے دکھاتے ہیں۔ ہم سائل کی مرضی سے معجزہ کہتے ہیں جس کے سامنے عقل انسانی عاجز آ جائے۔ کوئی ایسا کام کہ سنیں کہ فلاں جگہ کم ہوا ہے، تسی آکو یار عقل نہیں مندی، اے منن وچ نہیں آندی، اس کام نو جڑا نبی کولوں ظاہر ہوئے
تو کم سن کے تے ویکھ کے لوگ آکھن یار عقل نہیں مندی ہے، منن وچ نہیں آندی، انہوں آکھدے نے معجزہ۔ وہ کام جو نبی سے ظاہر ہو اور انسان یہ کہے کہ یہ بات عقل میں نہیں آتی، سمجھ میں نہیں آتی، ماننے میں نہیں آتی، وہ کام نبی کر کے دکھائے تو معجزہ ہے، اور وہی کام ولی کر کے دکھائے تو کرامت ہے۔ یا ایک جملہ غور سے سن لیں، بس ایک جملہ غور سے سن لیں، پوری گفتگو سمجھ آ جائے گی۔ اگر وہ واقعہ، وہ کام عقل میں آ جائے، عقل میں، سمجھ میں، ماننے میں، تو معجزہ معجزہ نہیں رہتا، کرامت کرامت نہیں رہتی۔ معجزہ اور کرامت کی حقیقت یہ ہے جس کے سامنے عقل انسانی عاجز آ جائے، انسان کہنے پہ مجبور ہو جائے ایسا ممکن نہیں، ایسا ہو نہیں سکتا، کبھی ایسا سنا نہیں، ارے وہ کام نبی کر کے دکھائے تو معجزہ ہے، ولی کر کے دکھائے تو کرامت ہے۔ اس نے کہا کہ آپ معجزہ دکھا دی، فرمایا ہم تو سائل کی مرضی سے دکھاتے ہیں، اپنی مرضی سے نہیں۔ تو فرمایا تو بتا کیا دیکھنا چاہتا ہے؟ بالکل قریب ایک درخت تھا، ایک درخت۔ اس نے کہا کہ یہ درخت اگر یہ گواہی دے دے، شہادت دے کہ آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں، تو پھر میں آپ کا کلمہ پڑھ لوں گا، آپ پر ایمان لے آؤں گا۔ میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہ درخت آپ کے نبی ہونے کی گواہی دے اور شہادت دے، تو میں آپ پر ایمان لے آؤں گا۔ خصائص کبریٰ امام جلال الدین سیوطی کی پڑھ رہا ہوں، میرے آقا کریم نے فرمایا تو خود ہی جا اور درخت کو جا کر میرا پیغام دے دے، ان محمدن صلی اللہ علیہ وسلم یدعوکا، وہ درخت تجھے حضور بلا رہے ہیں، تجھے۔ اس میں کئی سوالات اٹھ رہے ہیں کہ درخت سنتا ہے۔ یہاں ایک مسلم شریف کی حدیث سن لیں، بات سمجھنی آسان ہو جائے۔ حضور نے فرمایا ارسلت الی الخلق کافہ، ارسلت الی الخلق، یہ مسلم شریف میں حدیث لی۔ حضور نے فرمایا جو بھی اللہ کی مخلوق ہے نا، میں ہر مخلوق کا رسول ہوں۔ بھئی درخت مخلوق ہے یا نہیں؟ مخلوق کا معنی جسے اللہ نے بنایا، جسے اللہ نے خلق کیا، بنایا، تخلیق کیا۔ درخت خدا نے بنا، خدا کی مخلوق ہے۔ میرے آقا درختوں کے بھی رسول ہیں، اس لیے فرمایا جا درخت کو جا کے کہہ ان محمدن صلی اللہ علیہ وسلم یدعوکا، او درخت تجھے تیرے نبی بلا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، ان محمدن یدعوکا، تجھے محمد پاک بلا رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب میں یہاں محفل میں آیا اور کسی شخص کو میں بلاؤں اور ایک آدمی کو بھیجوں کہ جاؤ فلاں کو بلا لاؤ، تو پہلا سوال وہ کرے گا کہ وہ بیٹھا کتھے جنہیں میں نے بلایا، یہ تو تینوں فلانا بندہ بلاندہ ہے۔ وہ آکھے گا یار ٹھیک ہے انہیں بلایا پر ہے کتھے؟ یہاں اندازہ فرمائیے، درخت کو پیغام ملتا ہے نا، وہ عربی درخت کے قریب جا کے کھڑا ہو گیا نا، جو سرکار نے فرمایا اسی طرح اس نے کہا ان محمدن صلی اللہ علیہ وسلم یدعوکا، او درخت تجھے حضور بلا رہے ہیں۔ کعبے کے رب کی قسم ہے، درخت نے پوچھا نہیں حضور ادھر ہیں ادھر ہیں کدھر ہیں، انہوں نے اگر بلایا ہے ادھر ہیں ادھر ہیں کدھر ہیں، اس نے پوچھا ہی نہیں۔ امام سیوطی کی خصائص کبریٰ اٹھا کے دیکھو، بس اتنا لکھا ہے جیسے ہی سرکار کا سنیا ملا نا، پیغام ملا کہ میرے آقا، میرے مولا، میرے نبی کریم نے مجھے بلایا ہے، کعبے کے رب
کی قسم درخت پہلے دائیں ہلا بائیں ہلا اور جڑوں سمیت زمین چیرتا ہوا سیدھا مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا. وہ درخت سیدھا حضور کے پاس آیا. لیکن عجب زمانہ آ گیا یارو، عجب زمانہ آ گیا. یہاں انسان کو سلام کہیں وہ جواب نہیں دیتا. آپ کو بھی کئی لوگ ملے ہوں گے، ہاں مجھے کئی دوستوں نے بتایا اور میں نے بھی تجربہ کیا. کئی لوگ ایسے ناہنجار ہیں، انہیں سلام کہیں تو وہ جواب نہیں دیتے. یہ تکبر کی علامت ہے. یہ اس لیے میرے آقا کریم نے فرمایا جب دو مسلمان ملیں تو ایک دوسرے کو کہیں السلام علیکم، اور جو سلام میں پہل کرے گا اس کا درجہ زیادہ ہے. تو جو انتظار کرے کہ یہ آ رہے ہیں اور اے میں نو سلام کرے ہے جی، تو ایسے ایسے لوگ ہیں کہ سلام کا جواب بھی نہیں دیتے. تو قربان جائیں اب ذرا توجہ کرنا. درخت نے پہلا کام کیا کیا؟ سرکار نے بولے جدو کسی نو ملن جائیے تھے پہلے جاندے ہی آکھیدہ ہے السلام علیکم. تے جے دینی آدمی ہوئے کوئی کسی بزرگ دے قدمہ وچ بہن والا تو وہ آکھے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. خصائص کبریٰ میں لکھا ہے کہ درخت جب آیا نا ادھر ہلا جڑوں کو نرم کیا نا تو زمین میں سے سیدھا چلتا ہوا ادھر کو آیا جدھر میرے آقا تشریف فرما تھے، اور آ کر کہتا ہے السلام علیکہ یا رسول اللہ. وہ اعرابی جو ہے اس نے انگلی منہ میں ڈال دی. اس نے کہا میں نے کہا تھا کہ درخت آپ کی نبوت کی گواہی دے، یہ تو آ کے سلام پڑھ رہا ہے. درخت سلام پڑھ رہا ہے السلام علیکہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے پیارے رسول میرا سلام قبول فرمائیے. درخت نے جیسے ہی سلام پیش کیا نا عربی نے ہاتھ آگے کیا اور سرکار سے عرض کیا مجھے کلمہ پڑھائیے، اپنا غلام بنائیے. پھر امام بوصیری کی روح تڑپ اٹھی. امام بوصیری نے کہا جاءت لدعوتہ الاشجار ساجدۃ تمشی الیہ علی ساق بلا قدم. وہ یہ دیتے قدم ہی نہیں، پنڈلی بھی نہیں، گوڑے بھی نہیں، پیر بھی نہیں. تو امام بوصیری آخدن جاءت لدعوتہ الاشجار ساجدۃ تمشی الیہ علی ساق بلا قدم. ایک درخت چل کے آیا اور آندھے ہی نبی پاک دی بارگاہ بھی سلام پیش. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی. مرحبا مرحبا، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد. وہ درخت خدا کی ذات خاموش دلیل تھا. درخت خدا کی ذات پر خاموش دلیل تھا. میرے مصطفیٰ کریم کی صفت برہان کا جلوہ جب درخت پہ پڑا تو درخت خدا کی ذات پر ناطق دلیل بن گیا. ناطق دلیل بن گیا. دو باتیں اور، چاند خدا کی ذات پر خاموش دلیل تھا. ابو جہل نے یمن کے بادشاہ کو بلایا، کہاں حجاز مقدس اور کہاں یمن. ابو جہل نے کہا ہے ساڑھے مکے وچ ایک بندہ ہے محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جیڑا بھی وہ کول جاندا ہے نا انہوں جادو کر چھڑدا ہے. تو یار میری کو مدد کر، اے جادوگر کٹھے کر یمن دے چوٹی دے جادوگر تے ماہر تے وڈے وڈے عالم یہودیاں دے تے عیسائیاں دے، اے جادوگر کو ساڑی جان چھڑا معاذ اللہ. وہ یمن کا بادشاہ جو ہے نا اس نے کہا گھبرانا میں انتظام کرتا ہوں. یمن کے چوٹی کے جادوگر، استاذ جادوگر، ماہر
ان کو بلایا، یہود و نصارہ کے چوٹی کے علماء کو بلایا، انہوں نے کہا یار اتھے مکے ایک بندہ ہے وہ اتھے مقابلہ کرنا ہے، چلو پورا ایک لشکر لے کے آیا حبیب یمنی۔ مکے میں جب پہنچا تو ابو جہل کو اس نے پیغام بھیجا، میں جادوگروں کو بھی لے آیا ہوں، علماء یہود بھی آ گئے، علماء نصارہ بھی آ گئے، اس بندے سے ملاقات کراؤ، مقابلہ کرتے ہیں۔ ابو جہل جب آیا اس نے کہا یار مینوں خطرہ ہے، جیڑا او دے متھے لگدا ہے او دا ہی ہو جاندا ہے، مینوں تو یہ لگتا ہے بھی وہ تواڈے تے بھی جادو چل جانا ہے۔ وہ چوٹی کے جو جادوگر تھے نا، انہوں نے کہا ابو جہل سے کہا بھئی بات سنو، تم کہتے ہو یہ جادوگر ہے اور ہم نے اس سے ایک سوال ایسا کرنا ہے، اگر اس نے وہ پورا کر دیا تو پھر شرم کرنا اور کچھ حیا کرنا، پھر انہیں جادوگر نہ کہنا۔ ابو جہل نے کہا تسی کی سوال کرنا ہے؟ انہیں کہا جادوگراں آکھیا بھی پڑھی لکھی گل ہے، آسمانہ تے جادو نہیں چلدا۔ انہیں کہا سی بڑے بڑے جادوگر ہاں، اس فن وچ ماہر ہاں، مکمل دسترس تے عبور حاصل ہے، آسمانہ تے جادو نہیں چلدا، اساں سوال کرنا ہے آسمان دے متعلق۔ جی تے انہاں پورا کر چھڑیا نا، پھر حیا نو ہاتھ ماریا جے تو کوئی شرم کریا جے، پھر انہاں نو نبی مان لیا جے، پھر وہ جادوگر نہیں۔ ابو جہل کہنے لگا اچھا آسمانوں پہ جادو نہیں چلتا، چلو میں ملاقات کراتا ہوں۔ سرکار علیہ السلام چند غلاموں کے ساتھ حضور تشریف فرما ہیں، اور حبیب یمنی اور جادوگر اور یہود و نصارہ کے علماء کھڑے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ سنا ہے نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں؟ حضور فرمایا ہاں، اللہ کریم نے مجھے سچا نبی بنا کے بھیجا۔ اس نے کہا اچھا آپ اگر نبی ہیں تو یہ رات کا وقت تھا نا، چاند چمک رہا تھا، اس نے کہا اگر نبی ہیں تو ذرا چاند کے 2 ٹکڑے تو کر کے دکھائیے۔ اس نے ابو جہل کی طرف دیکھا کہ سوال میں کر دیتا ہے، جی دینا پورا کر چھڑیا تے پھر حیا کریا جے، پھر جادوگر نہ آکھیا جے، کیونکہ سوال کی طرف میں آسمان دے متعلق، یہ چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھا دیجئے۔ کعبے کے رب کی قسم ہے میرے آقا نے یوں انگشت مبارک کا اشارہ فرمایا، چاند 2 ٹکڑوں میں بٹ گیا، ایک ٹکڑا پہاڑی کی اس طرف ہو گیا، دوسرا ٹکڑا پہاڑی کی دوسری طرف ہو گیا، ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ انہاں کہ ہن کرو گل، ہن کرو گل، 2 ٹکڑے کر کے وکھا نہیں چھڑیا، لیکن اندر کی خباثت جو ہے وہ پھر جاتی نہیں نا۔ ابو جہل نے حبیب یمنی کے کان کے قریب اپنا منہ کر کے نا تو آہستہ سے کہتا ہے انہاں نو آکھو یہ جے میں توڑے ہے یہ ذرا جوڑ کے بھی وکھاؤ۔ آہستہ سے آہستہ انہوں نے آنکھوں توڑیا تو جوڑ کے بخاؤ۔ اب میرے آقا کریم نے سن لیا نا، حبیب یمنی نے کہا کہ اگر آپ نے 2 حصوں میں چاند کو تقسیم کیا ہے اور چاند کے 2 ٹکڑے کیے ہیں تو تھوڑا سا اور بھی مہربانی فرما دیں، اسے ذرا جوڑ کے بھی دکھا دیں۔ میرے آقا کریم نے انگشت مبارک کا اس ٹکڑے کو اشارہ کیا، یوں فرمایا نا، یوں، وہ ٹکڑا چل کر یہاں آ کے کھڑا ہو گیا، پھر دوسرے ٹکڑے کو اشارہ یوں فرمایا، وہ چل کر یہاں آ گیا، دونوں ٹکڑے آ کر کے مل گئے۔ حبیب یمنی، اس نے کہا کہ نبی تو دلوں کی خبرداری رکھتا ہے، نبی تو وہ ہوتا ہے جو غیب کی خبر رکھتا ہے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے اس کے دل کی بات بتا دی۔ اللہ اکبر، فرمایا تیری ایک بیٹی ہے جو معذور ہے، تیری بیٹی ایک معذور ہے، پاؤں سے چل پھر نہیں سکتی، جا تیری بیٹی ٹھیک ہو گئی ہے۔
تیری بیٹی ٹھیک ہو گئی ہے. یہ حبیب یمنی مسلمان ہو گیا. حبیب یمنی مسلمان ہو گیا اور جب گھر میں پہنچا تو دروازہ جب کھٹکھٹایا، دستک دی، وہی معذور بچی آ رہی ہے اور دروازہ کھول رہی ہے. چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے. سورج خدا کی ذات پر خاموش دلیل. میرے آقا کریم نماز عصر ادا فرما کے تشریف لا رہے ہیں. سامنے دیکھا تو حیدر کرار آ رہے ہیں. فرمایا علی میں تھوڑی دیر استراحت آرام کرنا چاہتا ہوں. حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم 4 زانو بیٹھ گئے. حضور نے اپنا سر اقدس ان کی گود میں رکھا. حضور استراحت فرمانے لگے. دیکھتے ہی دیکھتے سورج غروب ہو گیا. حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ابھی نماز عصر پڑھنا تھی. حضور تو پڑھ کے تشریف لا رہے تھے. جیسے ہی آنسو آئے نا، نماز قضا ہوئی، مولا علی کے آنسو آ گئے. تو آنسو اتفاق سے حضور کے رخسار پہ گرا. یہاں آنسو گرا نا، میرے آقا بیدار فرمایا علی خیر ہے، یہ تمہاری آنکھوں میں آنسو کیسے ہیں؟ رونے کی وجہ کیا ہے؟ حضرت علی فرماتے ہیں آقا وہ دیکھیے سورج غروب ہو گیا، میری نماز عصر قضا ہو گئی. زندگی میں کبھی نماز قضا نہیں ہوئی، پہلی نماز قضا ہوئی ہے. اس کا رنج اتنا ہوا کہ آنسو آ گئے. میرے آقا کریم نے فرمایا علی پھر میری شریعت میں اور دین میں مسئلہ ہے، نماز قضا ہو جائے تو قضا پڑھ لو، جب قضا ہو گئی تو پڑھو قضا. حضرت سیدنا علی عرض کرتے ہیں آقا اب آپ کے ہوتے ہوئے میں قضا نماز پڑھوں؟ آپ کے ہوتے ہوئے قضا نماز پڑھوں؟ میرے آقا نے رحمت والے ہاتھ اٹھائے نا. 10 حدیث کی کتابوں میں حوالہ انڈر لائن ہے. میرے آقا کریم نے ہاتھ اٹھا کے فرمایا اللہم ان علیا کان فی طاعتک و فی طاعت رسولک. اے اللہ علی تیری اطاعت میں تھا اور تیرے رسول کی اطاعت میں تھا. اے اللہ علی تیری اطاعت میں تھا اور تیرے. عجب بات ہے یارو، اللہ کی اطاعت میں تو تب ہوتے نا حضور کو جگا کر نماز پڑھ لیتے. یہاں تو بیداری نہیں کیا. معلوم یہ ہوا کہ رسول اللہ کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے. اللہم ان علیا کان فی طاعتک وفی طاعت رسولک. میرے آقا نے یہ فرما کرنا اس انگلی مبارکہ جس سے چاند کے 2 ٹکڑے کیے تھے، یہ شق القمر، شق القمر میرے آقا کا معجزہ جس انگشت مبارک سے ظاہر ہوا، ظہور پذیر ہوا، اسی انگشت مبارک سے میرے آقا کریم نے غروب ہوئے سورج، ڈوبے ہوئے سورج کو انگشت مبارک کا اشارہ فرمایا. یوں اشارہ فرمایا سورج پلٹ کر عصر کے وقت پہ آ گیا. اب صحابہ کی زبانی سنیے. صحابہ کہتے ہم نے دیکھا سورج غروب ہو چکا تھا، سورج غروب ہو چکا تھا، مگر آقا کریم کا اشارہ ابرو پا کر سورج پلٹ کر لوٹ کر عصر کے وقت پہ آ گیا. اور ہم نے سورج کی کرنوں کو پہاڑی پہ بھی دیکھا اور در و دیوار پر بھی سورج کی کرنوں کو دیکھا. جب سورج پلٹ کر عصر کے وقت پہ آ گیا میرے آقا نے فرمایا لے علی اب عصر کے وقت میں عصر کی نماز پڑھ لے. چاند خدا کی ہستی پر، ذات پر، وجود پر خاموش دلیل تھا. آقا نے 2 ٹکڑے کر کے خدا کی ذات پر ناطق دلیل بنا دیا. سورج خدا کی ذات پر خاموش دلیل تھا، میرے مصطفیٰ نے پلٹا کر خدا کی ذات پر ناطق دلیل بنا دیا. پھر بریلی کا تاجدار بولا، بریلی کا تاجدار بولا. آپ فرماتے ہیں کہ نہیں وہ دوسرا شعر، چھپے ہوئے خر کو پھیر لیا، اشارے سے چاند کو
چیر دیا چھپے ہوئے خور کو پھیر لیا، یہ تاب و تواں تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان بنے دو جہاں، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ اشارے سے چاند چیر دیا چھپے ہوئے خور یعنی خورشید، چھپے ہوئے خور کو پھیر لیا، یہ تاب و تواں تمہارے لیے۔ سورج الٹے پاؤں پلٹے، سورج الٹے الٹے پاؤں پلٹے، کیسا استعارہ احمد رضا نے استعمال کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو چاک، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی۔ حاضرین عظیم و احترام، جتنی بھی خاموش دلیلیں تھی خدا کی ذات پر، میرے آقا ایسی برہان بن کے آئے۔ ہر خاموش دلیل میرے آقا نے جب اپنی صفات کا پرتو ڈالا، ہر خاموش دلیل خدا کی ذات پر ناطق دلیل بن گئی۔ خدا کی ذات پر حضور دلیل بن کے آئے، خدا کی معرفت کا سب سے بڑا ذریعہ حضور بن کے آئے۔ میں آج آ رہا تھا یہاں، جمعے کے بعد میں چلا گیا گھر، چھوٹا سا ایک وہاں دعا کا پروگرام تھا، تو راستے میں آتے ہوئے میں نے دیکھا کسی عاشق نے بڑا خوبصورت بینر لگایا ہوا تھا، حضور آپ آئے تو دل جگمگائے۔ ہائے ہائے، حضور آپ آئے تو دل، یہ تو میرے آقا کے میلاد کی بہاریں ہیں نا، گھر گھر سجاوٹ ہو رہی ہے، گھر گھر پرچم لگ رہے ہیں، گلیاں بازار سجائے جا رہے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام کی جلوہ گری اور آپ کے میلاد کا مہینہ آ گیا۔ میرے آقا خدا کی ذات پر سب سے بڑی دلیل بن کے آئے، اللہ کی معرفت کا سب سے بڑا ذریعہ حضور بن کے آئے۔ اب دیکھیے ذرا، جب حضور دلیل بن کے آئے، بن دیکھے اللہ کو مانا ہے نا، دھویں کو دیکھا ہے آگ کو نہیں دیکھا، دھویں نے بتایا آگ ہے، سورج کو نہیں دیکھا، دھوپ نے بتایا کہ سورج، بھئی اللہ کو دیکھا ہی نہیں۔ آپ میں سے دیکھا کسی نے اللہ؟ لیکن آپ کہتے ضرور ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اس کا معنی کیا ہے؟ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق، گواہیاں دیتے پھرتے ہیں، بن دیکھے گواہیاں دیتے پھرتے ہیں، کیوں دے رہے ہیں؟ یہی بات سمجھنی ہے، یہی تو عظمت رسالت کا نمایاں پہلو ہے۔ زندگی بھر یاد رکھیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہندوستان میں ایک یونیورسٹی، پٹنہ یونیورسٹی ہے، وہاں کا ایک اسٹوڈنٹ ہندو تھا، وہ جب مسلمان ہوا تو اس کے پرانے جتنے سجن یار بیلی متر تھے، دوست، انہوں نے کہا یار تو کہتے آمنت باللہ، میں ایمان لایا اللہ پر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا عبادت کے لائق نہیں، تو بتا تو نے اللہ کو دیکھا ہے؟ وہ اندر سے مسلمان ہو چکا تھا نا، اندر سے، اس لیے ڈولا نہیں کہ یاری بڑی بڑی گل کی آنے تو اللہ نو ویکھیا نہیں تے آنا میں اللہ تھی مان لے، اندر سے مسلمان ہو چکا تھا، ادھر سے کرم ہو گیا تھا، ڈولا نہیں۔ اس نے منہ بند کر دیا، اس نے پھر ایک نظم لکھی کہ میں مسلمان کیوں ہوا، میں مسلمان، اس کا ایک شعر سنانا میں نے جو میرے مضمون سے متعلق ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے میں نے اللہ کو نہیں دیکھا، لیکن میں کہتا ہوں آمنت باللہ، میں ایمان لایا اللہ پر، میں نے اللہ کو دیکھا نہیں مگر گواہیاں دیتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، میں گواہ ہوں، میں شہادت دیتا ہوں اس کے سوا کوئی عبادت دیکھا نہیں ہے، لیکن گواہی بھی دیتا ہوں اور اس پر ایمان لانے کا اعلان بھی کرتا ہوں۔ اور کیوں کرتا ہوں؟ اس نے کہا
ایک دیکھنے والے کا کہا مان لیا ہے، ایک دیکھنے والے کا کہا مان لیا ہے، تجھے بن دیکھے خدا مان لیا ہے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، ہوا کی پہچان اور الذی کی پہچان ہے ارسل رسول۔ اس نے کہا ٹھیک ہے نہیں دیکھا، پر سنو پرانے یار سجن ان کو کہتا ہے ایک دیکھنے والے کا کہا مان لیا ہے، تجھے بن دیکھے۔ لو آخری بات، دوسری آیت پہ میں نہیں گفتگو کر سکوں گا، مضمون پھیل بہت گیا اور وقت بھی کافی ہو گیا۔ ارادہ کچھ اور تھا کہ میں اس آیت پہ لا کر کے نتیجہ نکالتا، لیکن اب وقت زیادہ ہو گیا۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اس پر کسی اور محفل میں مجھے یاد کرا دینا، میں انشاءاللہ اس عنوان پر بھی گفتگو کروں گا۔ ایمان سے لوگ سنتے نہیں اب قرآن حدیث، ایمان بتاؤ مزہ آیا نہیں آیا؟ اسی لیے تو میں کہتا ہوں کہ جو بھولے ہوئے ہیں ہم ان کو دعوت دیتے ہیں، یار ہمارے پاس اللہ کا قرآن ہے یا مصطفیٰ کا فرمان ہے؟ تمہیں کسی نے غلط بتایا، تمہیں کسی نے غلط بتایا، ہمارے پاس اس ہاتھ میں اللہ کا قرآن ہے، اس میں مصطفیٰ کا فرمان ہے۔ قرآن حدیث کے سوا کوئی بات کی نہیں ہم نے، میرا بیان ریکارڈ ہے، اسے دوبارہ غور سے سن لو، یا اللہ کے قرآن کی بات ملے گی یا مصطفیٰ کے فرمان کی بات۔ لو جی آخری بات، میرے آقا کریم نے یہ بن دیکھے کا معاملہ جو ہے وہ ہے هو الذی ارسل، وہ ہے جس نے رسول کو بھیجا ہے۔ حضور تو پہچان ہے یار اللہ کی ہے جی، حضور کو اگر معاذ اللہ الگ کرو تو خدا کی پہچان کا ذریعہ نہیں رہتا کوئی۔ حضور نے ایک یہودی سے گھوڑا خریدا، سودا کیا سرکار نے، گھوڑا خریدا نا تو حضور نے فرمایا بھی تو ایتھے ہی کھلو، میں پیسے لے آواں، پیسے تیرے سپرد کراں گا تو مال اپنا لے لیں گا۔ وہ جب سرکار پیسے لے کر تشریف لائے اور جب سودا ہوا تو کوئی آدمی پاس نہیں تھا، ایک یہودی تھا یا حضور تھے، تیسرا آدمی کوئی نہیں تھا۔ جب سرکار واپس آئے نا تو وہ متزلزل ہو گیا، اس نے سرکار نے فرمایا یہ لے پیسے اور یہ گھوڑے کی باغ میرے حوالے کر۔ اس نے کہا کہ آپ کا تو میرا سودا ہی نہیں ہوا، آپ کو اور میرا۔ اب حضور فرمائیں سودا ہوا ہے، وہ کہ نہیں ہوا۔ جس طرح گلی وچ یا بازار بھی دو چار بند، ایک آکھے یار تیری میری گل ہوئی، دوجا آکھے نہیں ہوئی، لنگن والے کھلو جاندے نے بیٹھے کی ہوا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ لوگ کھڑے ہو گئے، چوک تھا نا، چار ادھر سے چار ادھر، ایک ہی گل ہوئی ہے، تھے کی ہوا ہے یار، کی گل ہوئی؟ ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں، کھڑے ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں سودا ہوا ہے، وہ کہتا نہیں ہوا۔ اچانک اس کی زبان سے نکلا کہ اگر سودا ہوا ہے تو پھر کوئی گواہ لے آؤ۔ اسے پتا تھا کہ جب سودا ہوا ہے تو موقع پہ تیسرا آدمی کوئی نہیں، گواہ ہی کوئی نہیں۔ اس نے کہا کہ اگر آپ کہتے ہیں سودا ہوا ہے، میں کہتا ہوں سودا نہیں ہوا، بندے کٹھے ہو گئے۔ اگر آپ کہتے ہیں سودا ہو تو آپ گواہ پیش کریں، لے آئیں گواہ۔ حضرت خزیمہ حضور کے ایک صحابی تھے رضی اللہ عنہ، وہ بھی آگے تھے کہ تھے کی گل ہے، بندے کٹھے ہوئے، دیکھا تو حضور کھڑے ہیں اور یہودی سے تکرار ہو رہا ہے۔ حضرت خزیمہ لوگوں میں سے گزرتے گزرتے پیڑ وچ آ گئے، سامنے آ کے تو پوچھا کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ میں کہتا ہوں سودا نہیں ہوا گھوڑے کا، اور تمہارے نبی کہتے ہیں سودا ہوا ہے۔ میں نے کہا ہے کہ اگر کوئی گواہ ہے تو لے آؤ، گواہ لے آؤ۔ تو خزیمہ نے سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہا میں گواہ سودا ہے۔ میں گواہ، میں آخنا سودا ہویا ہے۔ سرکار نے فرمایا غور سے سننے والی بات ہے یہ، بس اسی پہ ختم کرنا ہے، یہ پوری گفتگو کا رزلٹ آ گیا۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی،
میرے آقا نے فرمایا خزیمہ جب سودا ہوا تھا تو پاس ہی نہیں تھا، تو گواہی کیسے دے رہا ہے؟ تو کیسے گواہ بن گیا اور کیسے گواہی دیتا ہے؟ بات سننے والی ہے۔ حضرت خزیمہ کہنے لگے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ تو گھوڑے کے سودے کی گواہی ہے، گھوڑے کے سودے کی گواہی ہے، میں موجود نہیں تھا، سودا ہوندیا میں ویکھیا نہیں، سودا ہوندیا میں ویکھیا، پر تساں پوچھے بے تو ویکھیا نہیں، مقول نہیں، گواہی کیوں دینا ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس تے رب نو بھی نہیں ویکھیا، سودا ہوندیا میں ویکھیا نہیں، سودا ہوندیا ویکھیا نہیں، گواہی تاں دیتی ہے، گواہی تاں دیتی ہے، اسی رب نو ویکھیا نہیں تے 5 ٹائم نماز وچ گواہیاں دیندے پھرنے ہاں، اشہدو اللہ الہ الا اللہ، میں گواہی دینا اللہ دے سوا کوئی عبادت نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، سرکار کی آمد، منٹھار کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، دلبر کی آمد۔ جدو رب نو ویکھیا نہیں تے گواہیاں دیندے پھرنے ہاں، کیوں؟ تہاڈی زبان تے اعتماد کر کے تے یقین کر کے رب نو ویکھیا بغیر او دی گواہیاں دیندے پھرنے ہاں، اے تے گھوڑے دا سودا ہے۔ تساں فرمایا سودا ہے تو میں تہاڈی زبان تے اعتماد تے یقین کر کے آکھیا سودا ہے۔ لو شاہ کوٹ دے غیور حضور دے دیوانوں، فرزانوں، مستانوں، عاشقوں، ذرا مچل جاؤ، روح تازہ ہو جائے۔ عرش والے رب نے فرمایا، یہ بندہ اتنا پیارا لگا نا رب نو، اتنا پیارا لگا، عرش والے رب نے فرمایا پیارے محبوب آج کے بعد خزیمہ کسی کیس میں، مقدمے میں، کسی معاملے میں اگر اس کی گواہی ہوگی نا تو اکیلے کی گواہی 2 گواہوں کے برابر ہو۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں اور حق رکھتا ہوں پوچھنے کا، مجھے بتایا جائے کہ بن دیکھے اللہ کی گواہی دینے والا گھوڑے کی گواہی اس لیے دے رہا ہے حضور ہم نے رب کو دیکھا نہیں لیکن آپ نے فرمایا هو اللہ احد، هو اللہ احد، آپ کے کہنے پر مان لیا، تو یہ کیوں نہ مانے گھوڑے کا سودا ہوا ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا آج کے بعد خزیمہ ایدی گواہی جڑے مقدمے بھی چوبے، کیس ہوئی چوبے، معاملے بھی اکلے دی گواہی 2 گواہاں دے برابر ہے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی وآخر مصطفیٰ جان